بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ سورۃ البقرہ آیت نمبر 38 سے ترجمہ۔ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، توجہ فرمائیں، بیسک بنیادی اور امپورٹنٹ ترین فارمولہ کامیابی اور ناکامی۔ یعنی اللہ نے جب آدم سے کہا کہ تم سب اب اتر جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، اب کرنا کیا؟ فارمولہ بتایا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے، میں اپنی طرف سے کوئی گائیڈنس بھیجوں تمہیں، تو کیا ہوگا؟ تو یاد رکھو، فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ، جو میری رہنمائی کے پیچھے چلا، فالو کیا اس کو، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایسی حالت ان کو عطا کروں گا، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ خوف ہوتا ہے آنے والی چیز سے، غم ہوتا ہے گزشتہ چیز کا، ٹھیک ہے نا؟ آنے والی چیز سے بندہ ڈر رہا ہوتا ہے، کیا ہوگا کیا ہوگا، جو چلی جائے چیز پھر اس کا غم ہوتا ہے کہ یہ ہو گیا میرے ساتھ، یہ ہو گیا یہ۔ ایسی حالت دوں گا جو میری ہدایت کو فالو کریں گے کہ پھر نہ انہیں کسی چیز کا خوف رہے گا نہ کسی چیز کا غم رہے گا، نہ کسی کیے پر پچھتائیں گے نہ کسی آنے والی چیز کی ان کو ٹینشن ہے، مکمل ان کو سکون میں دوں گا۔ لیکن اس کے برعکس، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے میری آیات کا کیا کیا؟ کفر کیا۔ اب یہ نہیں کہنا کہ شکر ہے ہم تو کافر نہیں ہیں۔ آج مسلمان کفار سے زیادہ اسلام کے تعلیمات کے نافرمان، ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ نے جملہ سنا ہوگا، علامہ اقبال سے منسوب کرتے ہیں اس کو، کہتے ہیں میں انگلینڈ جاتا ہوں تو مجھے اسلام دکھائی دیتا ہے، مسلمان نہیں نظر آتا، اور میں انڈیا آتا ہوں مجھے مسلمان ہی مسلمان دکھائی دیتے ہیں، لیکن اسلام کا کہیں نام و نشان دکھائی نہیں دیتا۔ اس نے بات کی ہو یا نہ کی ہو، بات یہی ہے، اس ملک میں اسلام کے نام پر جتنی خرابی کر مسلمان اسلام کے نام پر جتنا کچھ کرتے ہیں، عجیب و غریب ہے۔ آج کل اس مہینے میں رشوت خوروں نے اس کا نام بھی افطاری رکھا ہوا ہے۔ رشوت کا نام کیا ہے؟ سیزنل نام ہے رشوت کے، چینج ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ماہ رمضان میں جو سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے نام، وہ ہے افطاری کر لیجئے گا اسے، ٹھیک ہے نا؟ بچوں کو بھابھی کو افطاری کروا دی، رشوت دے رہا ہوتا ہے لیکن نام اس کا، نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ مومن اپنے آپ کو کہنے سے بھی، نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ شیعہ اپنے آپ کو کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن کی ڈکشنری میں نام رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ لہذا چیک کریں، جو نام رکھا ہے اندر چیز بھی وہی ہے۔ وہ کسی نے جوک کیا کہ بکرا لینے کے لیے گیا عید کا، اور دو ایک جیسے بکرے کھڑے ہوئے تھے، ایک کی قیمت پوچھی اس نے کہا 20,000، دوسرے کی قیمت پوچھی اس نے کہا 3,000، دونوں ایک جیسے، دونوں بکرے ہیں، دونوں بکرے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ والا جو ہے نا، یہ دیسی بکرا ہے صحیح والا، یہ جو ہے یہ چائنا کا ہے، اس کی گارنٹی نہیں ہے، گھر لے جاؤ تو بھونکنا شروع کر دو۔ یعنی کتا ہو اوپر بکرے کا لباس پہنایا اس کو، ٹھیک ہے نا؟ اصل چیز کی ایسے میں نے ایک جوک بول دیا، اصل کیا ہے؟ اصل حقیقت ہے، شخصیت ہے، پرسنالٹی ہے۔ وہ پرسنالٹی اللہ کا سرکش ہے یا اللہ کا اطاعت گزار؟ مسلم قرآن کسے کہتا ہے؟ جو سر جھکاتا ہے اللہ کے ساتھ۔ جتنی بھی سرکشی اور اس کی گردن میں جتنا بھی بڑا سریا گھسا ہوا ہو، اللہ کے سامنے وہ نیچے آ جائے، چاہے مال کا سریا ہو، چاہے عہدے کا سریا ہو، جتنا مرضی اکڑ دلانے والی چیزیں اس کے پاس آ جائیں، جب خدا کا نام آتا ہے وہ گڑ گڑانے لگتا ہے، اسے پتہ لگ جاتا ہے میری اوقات نہیں ہے۔ لہذا وہ مخلوق کو بھی پھر اسی طرح دیکھتا ہے کہ یہ جس کی مخلوق ہے وہ نہیں چھوڑے گا، وہ میری گردن توڑ دے گا جس میں سریا گھسا ہوا۔
اس نے فرعون کی گردن توڑی ہے، اس نے نمرود کی گردن توڑی ہے، اس نے بڑے بڑوں کی گردنیں توڑی ہیں، میری گردن بھی توڑے گا۔ کہتا ہے یا اللہ مجھے اس مرض سے بچانا کہ میں تیری مخلوق کے ساتھ کوئی ظلم کروں، تیرے سامنے سرکش کروں۔ یہ مسلم ہے، قرآن کا مسلم، قرآن مجید جسے مسلم کہتے ہیں۔ ورنہ نادرہ کے ریکارڈ میں بہت زیادہ مسلمان، اللہ کے ریکارڈ میں مسلمان کم۔ توجہ فرما رہے؟ تو جو دیکھنا چاہتا ہے کہ میں کون سا مسلمان ہوں، نادرہ کے ریکارڈ والا یا اللہ کے ریکارڈ والا، اس کو قرآن کی آیات سے اپنا چیک اپ کروانا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ بعض لوگ جاتے ہیں نا، لوگ ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر کہتے ہیں اپنا سارا چیک اپ کرواؤ، یہ بھی چیک کراؤ، یہ بھی چیک کراؤ، یہ بھی چیک کراؤ، یہ بھی چیک کراؤ۔ یہ ماہ رمضان میں قرآن جو ہے کہتا ہے سارا چیک اپ کر لو، اپنا قرآن پڑھو، سارا چیک کر لو، کہاں کھڑے ہوئے، بیماری کس درجے پہ پہنچی ہوئی، کون کون سی بیماریاں تم، سارا کچھ چیک ہو جائے گا۔ لیکن خود سے چیک کرواؤ، نہ کہ اس کو بھی ایسے گزار دو جیسے باقی مہینے گزارتے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔